حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا یہ مشہور واقعہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور پوچھنے پر کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا تھا جہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ ایک شاندار تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے جس میں قیمتی پتھر، ہیرے، جواہرات جڑے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی آرائش و آرام کے سامان موجود ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو خط لکھ کر اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کی قوم کو توحید پر لانا چاہا۔ ہدہد یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس لے گیا۔ دراصل ملکہ بلقیس کی حکومت عرب کے جنوب میں یمن اور حبشہ کے علاقے پر تھی، جہاں قوم سبا آباد تھے، اور ملکہ سبا کی ریاست نہایت ہی طاقتور، امیر اور خوشحال ریاست تھی۔ بہرحال جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان کا یہ خط ملا تو اس کے سرداروں نے بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحفے، تحائف اور غلام و لونڈیاں بھیج دیں۔ لیکن تحفوں سے لدا جب ملکہ کا یہ وفد یروشلم پہنچا تو حضرت سلیمان نے یہ سب واپس بھیج دیا اور یہ چیزیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا ملکہ بلقیس اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ یروشلم کے لیے روانہ ہو گئی۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا دے؟ دربار میں موجود ایک عفریت جن نے کہا کہ میں اس تخت کو دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں، لیکن وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر اور سردار موجود تھے اور جن کا نام آصف بن برخیا تھا۔ انہوں نے کہا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا کر آپ کی خدمت میں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کتاب کا علم ہے۔ لہذا حضرت سلیمان نے حکم دیا اور پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا وہ شاندار اور عظیم تخت آپ علیہ السلام کے سامنے پڑا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ آصف بن برخیا کے پاس ایسا کون سا علم اور کون سی کتاب تھی جس کی مدد سے ایک سیکنڈ میں وہ تخت یمن سے یروشلم پہنچ گیا، جبکہ یمن سے یروشلم کا فاصلہ تقریباً 2500 کلومیٹر ہے؟ ان سوالات کا آسان ترین جواب تو یہ ہے کہ ٹائم اور اسپیس کا قانون اور اصول صرف ہم انسانوں پر ہی لاگو ہوتا ہے۔ خدا کی ذات کسی اصول یا قانون کی پابند نہیں ہے۔ اس کی قدرت ایک معمولی تخت و درکنار سورج اور اس سے بھی زیادہ بڑے سیاروں کو بھی پلک جھپکتے ہی لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ طے کروا سکتی ہے۔ لیکن اگر جدید سائنس کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس واقعے کا آج ایک معقول جواب ہے جو کہ عین اس واقعے کے مطابق ہے۔ سائنس کی دنیا میں ایسی چیزوں کو ٹیلی پورٹیشن کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ اس طرح کے حیرت انگیز کام ممکن ہے۔ ٹیلی پورٹیشن دراصل کسی چیز کا ایک جگہ سے دور یا قریب کسی دوسرے مقام پر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سفر کا نام ہے۔ یہ عمل اتنا تیز ہے کہ ہم پلک جھپکنے سے پہلے ہی کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایئر 1935 میں دنیا کے بہترین فزسسٹ البرٹ آئنسٹائن، پوڈولسکی اور نیوٹن روزن نے ERP پیراڈاکس نامی ایک آرٹیکل لکھا۔ انہوں نے اس پیپر میں ہونے والے دریافت کو امپاسبل کا نام دیا اور پیپر کے آخر میں یہ جملہ لکھا، نہ سمجھ آنے والا عجیب عمل۔ دراصل آئنسٹائن اور ان دو بڑے سائنسدانوں نے اس پیراڈاکس میں یہ تھیوری دیا تھا کہ ایٹم کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو سکتا ہے،
चाहे दोनों मकामात के दरमियान फासला करोड़ों मील ही क्यों ना हो। उन्होंने अपनी इस थ्योरी को इम्पॉसिबल कहकर मजीद तहकीक के लिए छोड़ दिया। ईयर 1973 में दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी सर्न के साइंसदान जॉन बेल ने इस इम्पॉसिबल डिस्कवरी को पॉसिबल कहा, लेकिन बेल के मुताबिक पार्टिकल्स की ये मुंतकली रोशनी की रफ्तार से 10,000 गुना ज्यादा तेजी से हो रही थी, जो किसी के भी समझ से बाहर थी। तकरीबन 40 सालों बाद चाइना ने साल 2016 में क्विस नामी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसकी लागत $100 मिलियन थी। उन्होंने मिसिसियस नामी सैटेलाइट की मदद से इंसानी तारीख में पहली बार 1200 किलोमीटर के फासले पर एक फोटोन के पार्टिकल को टेलीपोर्ट कर दिखाया। क्वांटम दुनिया की इस हिलाकर रख देने वाली तहकीक ने बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज में तजुर्बात की रफ्तार दुगनी कर दी। रोशनी की रफ्तार से तेज एक जगह से दूसरी जगह चीजों का पलक झपकते ही पहुंच जाना आज हमारे सामने मुमकिन है, और दुनिया के कई लेबोरेटरीज में इस पर कामयाब एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। लेकिन जिंदा जानदारों को टेलीपोर्ट करने में साइंस अब तक कामयाब नहीं हुई है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस मुअज्जिज वजीर और सरदार ने इतने बड़े जिसामत वाले तख्त को यमन से यरूशलेम कैसे टेलीपोर्ट किया था, इसकी वजाहत भी फिलहाल क्वांटम वर्ल्ड के जरिया देना मुश्किल है, क्योंकि बड़ी चीजों को साइंस टेलीपोर्ट करने में नाकाम रही है। लेकिन टेलीपोर्टेशन की ये दरियाफ्त अभी साइंस के लिए बिल्कुल नई है, और इसकी मजीद गहराइयों में जाना अब भी बाकी है। मुख्तसर ये कि जदीद साइंस की बदौलत आज हम कुरान मजीद में बयान करदा कई ऐसी बातों और वाकयात को माजी के बनिस्बत मौजूदा दौर में ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने की पोजीशन में आ चुके हैं, और हम पर आने वाले वक्त के साथ अल्लाह तबारक व ताला की इन बेमिसाल हिकमत व कारीगरी के इसरार मजीद खुलते